السلام علیکم۔ نبیلہ ابر راجہ کا ناول زرد زمانوں کا سویرا۔ اے شان، کون آیا ہے؟ وہ تجاہل عارفانہ سے بولی، حالانکہ پورچ میں کھڑی ریڈ سیوک دیکھ کر وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ کون آیا ہے۔ 7ویں کلاس میں زیر تعلیم ریحان بھائی کا بیٹا شان بہت تیز تھا۔ جھٹ بولا، عطیہ پھپھو کے سسرال والے آئے ہیں۔ وہ گنجو بھی آیا ہے؟ رباب رازداری سے منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر بولی، نہیں، وہ آج نہیں آیا، پر ایک لمبے بالوں والی مخلوق بھی آئی ہے، شاید مریخ سے نزول ہوا ہے۔ شان سوچ میں ڈوبے ڈوبے بولا تو رباب نے ایک زوردار دھپ اس کے کمر میں لگائی۔ وہ بلبلا گیا، قسم لے لو جو آئندہ کوئی بات تمہیں بتائی۔ وہ ناراض ہو گیا۔ اتنے میں سجل آپی اس طرف آ گئیں۔ یہ تم آتے ہی شروع ہو گئیں؟ انہوں نے شان کا پھولا پھولا منہ دیکھ لیا تھا۔ رباب نے جھٹ بات بدل دی، آپی آج گرمی کتنی زیادہ ہے۔ اس نے ماتھے سے نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا پیپر کیسا ہوا ہے؟ فرسٹ کلاس ہوا ہے۔ سنا ہے کہ اندر کیٹ ونسلٹ کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کھلکھلائی تو سجل نے اسے گھورا۔ خبردار رباب، کوئی بدتمیزی نہیں چلے گی۔ انہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرزنش کی تو وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے اندر آ گئی۔ آج ہی میٹرک کا آخری پرچہ دے کر آئی تھی، سوچ رہی تھی کہ جی بھر کر امتحانوں کا بوجھ اترنے کی خوشی میں سوئے گی اور انجوائے کرے گی، اور انجوائمنٹ کا کیا زبردست طریقہ ہاتھ آیا تھا۔ تائی اماں کی چھوٹی صاحبزادی عطیہ کے سسرال والے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، خاص طور پر اس کا تیسرے نمبر والا دیور عاقب۔ اسے انتہائی فضول لگتا تھا۔ جب بھی آتا سجل آپی کو گھور گھور کر دیکھتا جیسے سالم ہی نگل جائے گا۔ گزشتہ مہینے اس نے سر کے بال صاف کروائے تھے، اب وہ سر پر اہتمام سے پرنٹڈ رومال باندھ کر آتا۔ رباب نے اس کا نام گنجو رکھا تھا، عطیہ کا نام کیٹ ونسلٹ رکھا تھا۔ بدقسمتی یا کہ خوش قسمتی سے اللہ نے انہیں سنہری بال اور گوری رنگت دی تھی۔ وہ اس پر بہت اکڑتی تھیں، خود کو کسی ہالی ووڈ کی ہیروئن سے کم تصور نہیں کرتی تھیں، اس لیے رباب نے ان کا نام کیٹ ونسلٹ رکھا ہوا تھا۔ جبکہ عطیہ کے ساس اس عمر میں بھی، جبکہ وہ نانی اور دادی بھی بن چکی تھیں، خوب بنی سبری رہتی تھیں، اس لیے رباب نے انہیں ہیروئن نمبر 1 کا خطاب دیا تھا۔ ان کے گھر کا ہر فرد ہی خوب تھا۔ عطیہ کی بڑی نند ایک انگلش میڈیم اسکول چلاتی تھیں، جب بھی آتی یوں سنبھل کر بیٹھتی جیسے شیشے کی بنی ہوں، ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جائیں گی۔ ان کا نام رباب نے چینی کی گڑیا رکھا تھا، حالانکہ ان کے تھل تھل کرتے بے ہنگم سراپے پہ یہ نام سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کپڑے بدل کر کھانا کھائے بغیر ہی وہ نظر بچا کر تائی رقیہ کے ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ کچن کی طرف سے بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانا آخری مراحل میں ہے۔ اسے دیکھتے ہی تائی اماں کی بڑی صاحبزادی عریشہ، جو شادی شدہ تھی، کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے۔ رباب بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی، جھٹ بڑے ادب سے مہمانوں کو فردن فردن سلام کیا۔ لمبے بالوں والی مخلوق کو اس نے بڑی جوش سے سلام کیا تو وہ بھی، جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جھٹ بولا، یار ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ شارٹ کٹ بالوں، نیلی جینس اور سفید کردے میں وہ ملبوس، وہ اسے کوئی نو عمر سا لڑکا ہی سمجھا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں یار نہیں یاری ہوں۔ وہ عطیہ کی نند کے قریب بیٹھ گئی۔ بیچارہ عدنان کھسیانی سی ہنسی ہنسنے لگا۔ رباب اپنائیت کے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے ہیروئن نمبر 1 کے بی پی ہائی ہونے کی شکایت کرنے پر اس کا علاج اور مشورے بتا رہی تھی۔ چینی کی گڑیا اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب سومیا بھابھی کھانا لگانے کا کہنے آئیں تو آئیے آئیے کہتی ڈائننگ ہال میں سب سے پہلے پہنچنے والی رباب تھی۔ تائی امی اور عریشہ کے منہ کے زاویے بار بار بگڑ رہے تھے، اور رباب سوچ رہی تھی کہ تائی رقیہ اور عریشہ آپی کو انگلش ہارر فلموں میں زبردست رول مل سکتا ہے۔ یہ چکن پلاؤ لینا عطیہ آپی نے بنایا ہے، اور یہ کوفتے چکھ کر دیکھیں، ایمان سے مزہ آ جائے گا۔ رباب نے پلاؤ اور کوفتوں کی ڈش ہیروئن نمبر 1 کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی انہوں نے تھوڑے سے چاول اور ایک کوفتہ پلیٹ میں ڈالا، رباب نے اس کے بعد فوراً ہی اپنی پلیٹ کناروں تک بھر لی۔ بڑی فراخ دلی سے کوفتے اور کباب چاولوں پر بچھائے، تائی اور عریشہ بڑی مشکل سے رسمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر جمائے بیٹھی تھیں۔ عطیہ کے سسرالی اپنا گھر سمجھ کر بڑی بے تکلفی سے کھا رہے تھے، اور وہ پوری طرح ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ عرصے بعد ایسا مزیدار کھانا ملا تھا۔ اگر سجل آپی یہاں ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں اسے سرزنش کرتی۔ اس نے شکر کیا کہ سجل آپی اس کی یہاں موجودگی سے لاعلم ہیں،
وہ کھانا آخری مراحل میں چھوڑ کر اپنے پوشن میں چلی گئی تھیں۔ رباب کے برعکس وہ بڑی صبر اور شکر والی تھیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں کبھی ندیدوں کا سا مظاہرہ نہیں کیا، جو ملا کھا لیا، جو دیا پہن لیا۔ رباب کا پیٹ تو بھر گیا تھا، بس اب وہ ایسے ہی کھانا خراب کر رہی تھی۔ فیرنی کا ڈونگا اس نے لبالب بھر رکھا تھا۔ آپی، یہ فروٹ ٹرائفل بھی عطیہ آپی نے بنایا ہے۔ چینی کی گڑیا سے اس نے سفید جھوٹ بولا۔ بہت مزیدار ہے بھائی، بہت مزیدار، ہیروئن نمبر 1 کھاتے ہوئے بمشکل بولی۔ سچ آنٹی، آپ کے تو مزے آ جائیں گے۔ عطیہ آپی روز آپ کو مزے مزے کے کھانے کھلائیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ وہ چن چن کر ٹرائفل میں سے پھلوں کے ٹکڑے کانٹے میں پھنسا کر کھا رہی تھی۔ رقیہ کا دل چاہ رہا تھا اسے کچا چبا جائے۔ باقی اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ رباب نے ایک پلیٹ میں 4 کوفتے اور 4 ہی کباب ڈالے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے کچھ افراد کے چہرے پر غصے بھری سرخی پھیل گئی تھی۔ بڑی دلچسپ لڑکی ہے، لمبے بالوں والے نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ یہ لیں آپی اور امی، کھائیں، مزے اڑائیں۔ رباب نے پلیٹ ان کے آگے دھری تو دونوں ماں بیٹی اچنبے سے دیکھنے لگیں۔ کہاں سے لائی ہو؟ امارہ بولی۔ امی، تائی امی نے خود دیے ہیں۔ اس نے نظر بچا کر جھوٹ بولا تو دونوں کو ہی یقین نہیں آیا۔ کہیں کچن سے اڑا کر تو نہیں لائی ہو؟ سجل آپی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اڑا کر کیوں لاؤں گی؟ اس کھانے میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، سب کے سامنے لائی ہوں۔ رباب کی آواز اونچی ہو گئی، اس نے خود ہی اپنا کارنامہ بتا دیا۔ وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ رباب، مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، ویسے بھی ہم کھانا کھا چکے ہیں، جاؤ یہ پلیٹ واپس کراؤ۔ سجل ہمیشہ کی طرح آرام سے بولی۔ واپس تو نہیں ہوگی یہ، وہ مضبوطی سے بولی اور اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد تائی، رقیہ اور عیشہ ان کے پورشن کی طرف آئیں۔ ماں کی عادت بیٹی میں بھی ہے، بتا دیا نا آخر سب کو کہ ہمارا تعلق بھوکے ننگے ننہال سے ہے۔ اے بی، ذرا اپنی بیٹی کو تمیز ہی سکھا دیتی، اتنی بڑی ہو گئی ہے پر عقل و تمیز تو چھو کر نہیں گزری۔ اے خیر، وہ بھی کیا کرے، خون کا اثر ہوتا ہی ہے۔ وہ بکتی جھکتی چلی گئیں۔ امارہ بستر پر ڈھیس ہی گئیں۔ یہ بے عزتی، یہ توہین آئے دن کا معمول تھی، انہیں تو بہانے چاہیے ہوتا تھا اور رباب ایسے بہانے خوش قسمتی سے انہیں وافر مقدار میں فراہم کر دیتی تھی۔ امی چھوڑیں بھی، سجل کی آواز انہیں ڈھارس دیتے ہوئے خود بھیگ رہی تھی۔ سجل، یہ کیوں ایسے کرتی ہے؟ کیوں میرا امتحان لیتی ہے؟ اسے کہہ دو مجھ میں ایسے امتحان دینے کی سکت نہیں رہی ہے۔ سجل، اسے سمجھاؤ، میرے دل سے یوں نہ کھیلے۔ امارہ رو رہی تھی۔ امی، کہوں گی میں اسے، بس آپ نہ روئیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ رباب یہاں نہیں ہے، ورنہ اس نے تو تائی کو دو بدو جواب دینے تھے اور امی کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی تھی۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں اور رباب تو سجل کا الٹ تھی۔ وہ سر جھکا کر ہر بری بھلی سن لیتی تھی، پر یہ رباب تھی جو سینہ پھلا کر کہتی ہے، میں پپا کا بیٹا ہوں، بیٹا سب سے بدلہ لوں گا۔ اب اسی کی وجہ سے تائی اتنی باتیں سنا کر گئی تھیں۔ وہ روز ہی جو بھی گھر میں پکا ہوتا تھا کھا لیتی تھی۔ ہاں، جس روز تائی یا چچی کے گھر کوئی مہمان آتا، اس روز رباب اپنے پورشن میں گھستی ہی نہیں۔ بڑے ابا یعنی فضل کمال نے بڑے تینوں بیٹوں کی شادیاں اپنے ہم پلہ گھرانوں میں کیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے اسد کی شادی انہوں نے نسبتاً کمتر گھرانے میں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مڈل کلاس سے لائی گئی بہو باقیوں سے مختلف ہو، اور واقعی ایسا ہوا۔ امارہ نے اپنے حسن سلوک اور خدمت سے سسر اور شوہر کا دل جیت لیا تھا۔ ان کی جٹھانیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ فضل کمال ساری جائیداد چھوٹے بیٹے کے نام کریں گے، اسی وجہ سے تینوں ہمہ وقت امارہ کو یہ جتلاتی کہ تم ہم سے کمتر ہو، ہم اعلیٰ خاندانوں کی پڑھی لکھی خواتین ہیں، تم نچلے درجے کی، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایسے ہی دل جلانے والی باتیں کرتی رہتی۔ اسی دوران سجل پیدا ہوئی۔ سجل کے 6.5 سال بعد رباب پیدا ہوئی۔ بڑے ابا دونوں پوتیوں خاص کر رباب سے بہت لاڈ کرتے تھے اور پیار سے اسے طوطا کہتے۔ وہ باتیں جو بہت کرتی تھی۔ رباب 7 سال کی تھی جب بڑے ابا نے ان کا ساتھ چھوڑا۔ ان کے بعد اسد بھی فوت ہو گئے۔ ادھر امارہ کا واحد جوان بھائی بھی مارا گیا۔ پے در پہ پریشانیوں کا انبار کھڑا ہو گیا۔ امارہ کو احساس ہوا کہ فضل کمال اور اسد ڈھال تھے، ان کے نہ ہونے سے خلا سا پیدا ہو گیا۔ تینوں جٹھانیوں کی مخالفت بڑھتی
رہی تھی۔ امارہ بڑی صابر و شاکر عورت تھیں، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، اسی لیے وہ اور بھی شیرنی بنی ہوئی تھیں۔ وہ سب کے بدلتے تیور دیکھ رہی تھیں۔ شوہروں نے بھی بیویوں کو نہیں روکا۔ پہلے تو وہ چھپا کر ڈھکے چھپے انداز میں امارہ کو اس کی حیثیت یاد دلاتی، پھر فضل کمال اور اسد کی موت کے بعد ان کا رہا سہا لحاظ بھی ختم ہو گیا۔ اسد کے نام فیکٹری کا انتظام پاور آف اٹارنی کے ذریعے بڑے جیٹ زاہد کمال کی سپرد کر دیا گیا۔ ان کی یہ ضد تھی کہ پاور آف اٹارنی میرے نام ہونی چاہیے۔ امارہ بری طرح مجبور تھیں، انکار کر کے یہاں سے در بدر نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ زاہد ہر ماہ انہیں لگی بھندی قلیل سی رقم دیتے۔ جو سجل اور رباب بڑی ہو رہی تھی، یہ رقم کم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیکٹری خسارے میں جا رہی ہے، میں اپنا سرمایہ لگا کر اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر وہ فائلیں اور حسابات کے موٹے موٹے رجسٹر اٹھا کر لے آتے کہ بھابھی پڑھ لیں جو میں نے 1 روپے پیسے کی بھی بے ایمانی کی ہو۔ معمولی سی پڑھی لکھی امارہ ان پیچیدہ گورکھ دھندوں کو کہاں سمجھ سکتی تھیں، الٹا شرمندہ ہو جاتی۔ ایسے میں رقیہ یہ کہنا نہ بھولتی کہ آپ فیکٹری کے انتظامات امارہ کو واپس کر دیں، ہم ان کے نوکر نہیں ہیں، محنت کر کے خون پسینہ بہائیں اور مجرم بھی ٹھہریں، پھر انہی کی منتیں کر کے جیٹ اور جیٹانی کو منانا پڑتا۔ فضل کمال کی زندگی میں سب لوگوں کا کھانا ساتھ پکتا۔ ان کی موت سے کچھ عرصے بعد امارہ کو ہدایت ملی کہ تم اپنا چولہا الگ کرو، ساتھ ہی ان کی رہائش بھی تبدیل ہو گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ جو کمرہ تھا وہ ان تینوں ماں بیٹیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ امارہ نے اسے تقدیر کا فیصلہ جان کر قبول کر لیا تھا۔ سجل جو پہلے ایک اچھے اور مشہور تعلیمی ادارے میں پڑھتی تھی، بعد میں ایک معمولی سے اسکول میں آ گئی۔ فیکٹری روز بروز خسارے میں جو جا رہی تھی، تمام کزنز کا سلوک ان دونوں بہنوں کے ساتھ غلاموں اور اچھوتوں والا تھا۔ امارہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھی۔ سجل اسکول سے واپس آنے کے بعد تائی کے بلاوے پر کچن میں چلی جاتی، جہاں بہت سے کام اس کے منتظر ہوتے۔ اسکول سے کالج میں آتے ہی کاموں میں اضافہ ہو گیا۔ تائی کے ساتھ ساتھ دونوں چچیاں بھی اس پر انحصار کرنے لگی تھیں۔ باورچی خانے کے تمام نظام سجل کے سپرد تھا۔ بڑے تینوں بھائیوں کے خاندانوں کا کھانا پہلے کی طرح ایک ہی جگہ پکتا تھا۔ سجل باورچی خانے میں گھسی پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ جانے رباب کو کس نے بتایا کہ چکن پلاؤ پک رہا ہے، وہ سیدھی کچن میں چلی آئی۔ سجل پلاؤ کو دم دینے کے بعد چلی گئی تھی۔ رباب نے اسٹول اٹھا کر کچن کاؤنٹر کے قریب رکھا اور اوپر چڑھ کر پتیلے کا ڈھکن اتارنے لگی۔ اسی اثنا میں چچی کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ رقیہ کو بھی بلا لائیں۔ اندر کا منظر کچھ یوں تھا۔ 8 ساڑھے 8 سالہ رباب گلے چاولوں کاؤنٹر پہ ڈالے مزے سے اسٹول پر چڑھے کھا رہی تھی۔ رقیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے رباب کو لگاتار کئی تماچے مارے۔ اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ تو اپنے پسندیدہ چاول کھا رہی تھی اور جی میں اپنی اس شرارت پر خوش ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر کی دیوار سے اس کا سر ٹکرایا تو سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ امارہ رباب کی چیخیں سنتی بھاگی بھاگی آئیں۔ پیچھے سجل کا گھبرایا ہوا چہرہ تھا۔ اٹھاؤ اس حرام خور کو، یہاں بھی بے برکتی دکھانے آ گئی۔ کل سے اسے اگر کچن میں یا آس پاس بھی دیکھا تو خیر نہیں ہے۔ رقیہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی تھی۔ امارہ اور سجل دونوں رباب کو لے کر آ گئیں۔ اس روز سجل نے رات کو پہلی بار تایا سے پیسے مانگے جھوٹ بول کر۔ تایا ابا میں نے شوز لینے ہیں، بالکل پھٹ گئے ہیں، اب وہ کالج میں پہننے کے لائق نہیں رہے۔ سجل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے بے حد شرمندگی اور خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ امارہ نے اسے سچ بولنے کی تلقین بچپن سے ہی کی تھی۔ تو کوئی اور پہن جاؤ، کالج میں سب چلتا ہے۔ وہ بے نیازی سے سامنے رکھے اخبار کو ادھر ادھر کرنے لگے۔ تایا ابا نئی پرنسپل آئی ہیں، بہت سخت اور نظم و ضبط کی پابند ہیں۔ کہتے کہتے سجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ یہ واقعی سچ تھا۔ اچھا یہ رونا دھونا بند کرو اور سیل سے شوز خرید لینا۔ انہوں نے 120 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ ہی دیے۔ سجل آنکھوں میں ڈھیروں جگنو چھپائے پیسے مٹھی میں دبائے اپنے کمرے میں آئی۔ کل 5 تاریخ تھی۔ امارہ کا گھر کا سودا سلف خریدنے بازار جانا تھا۔ اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے تھے کہ وہ دال مرچیں چینی پتی ہی بمشکل خرید پاتی۔ گوشت مرغی خریدنے کی استطاعت ہی نہیں تھی۔ امارہ جب اسٹور سے باہر نکلی تو سجل نے وہ پیسے ماں کی مٹھی میں تھما دیے۔ امی کل میں نے تایا ابا سے لیے تھے، ان روپوں کی 1 کلو مرغی اور چاول خرید لیتے ہیں، رباب کو اچھے جو لگتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بہن کے لیے بے پناہ محبت تھی۔
کیسے دے دیے ہیں انہوں نے یہ پیسے؟ امارہ زاہد کی فطرت سے آشنا تھی، اس لیے ان کا سوال بھی فطری تھا۔ امی جھوٹ بول کر لیے ہیں۔ سجل کی پیشانی بوندوں سے چمکنے لگی۔ کب تک جھوٹ بول بول کر اس کی خواہشوں کو پورا کرو گی؟ انہوں نے سخت لہجہ اپنایا۔ یہ اچھا ہوا کہ اس سے ناراض ہونے کے باوجود انہوں نے مرغی اور چاول خرید لیے، پر رباب نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ بینڈیج کیے ہوئے سر کے ساتھ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی رہی۔ دونوں نے کتنی منتیں کی، تھوڑے سے کھا لو، تمہاری پسند کا لیگ پیس بھی ہے، مگر رباب نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ امارہ کو اس کی خاموشی سے بڑا خوف آیا۔ اب وہ سمجھدار ہو رہی تھی اور 9ویں کلاس میں آ گئی تھی۔ اس کی سوچوں میں انقلاب آ گیا تھا۔ ایک روز بے خیالی میں امارہ کے منہ سے نکل گیا، کاش ایک بیٹا ہی ہوتا۔ یہ جملہ، یہ خواہش، یہ حسرت نیزے کی آنی کی طرح رباب کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ شام کو مسز سبحانی کی بہو سے اپنے بال کٹوا کر آئی۔ سجل اور امارہ کو اس کا شارٹ باب کٹ اسٹائل بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے خوبصورت بال تھے اس کے، لمبے چمکدار ریشم سے۔ شزا اور رحمہ تو طاق میں رہتی تھی کہ جانے وہ کیا استعمال کرتی ہے جو اس کے بال ایسے ہیں۔ اس کے بال بڑھتے بھی تو بہت جلدی تھے۔ 6-4 ماہ بعد سجل اس کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ کر برابر کر دیتی۔ جب اس کے بال کھلے ہوتے اور جب وہ چلتی تو ہر قدم کے ساتھ جب وہ ہلکورے لیتے تو نہایت حسین لگتے۔ اسد کو تو رباب کے بال بہت پسند تھے۔ امارہ کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے بال مت کٹوانا، اور آج وہ خود ہی کٹوا کر آ گئی تھی۔ ذرا دیر میں اس نے پہناوا بھی بدل لیا۔ سفید کرتا اور ٹیپو کی نیلی جینس جسے وہ ٹھکرا چکا تھا رباب کے جسم پر نظر آ رہی تھی۔ ایک دم ہی وہ لڑکی سے لڑکا لگنے لگی تھی۔ گھر بھر کو اس کی تبدیلی کی خبر ہو گئی۔ سب نے مذاق اڑایا مگر رباب نے کسی پر بھی توجہ نہیں دی۔ پھر اسے کراٹے سیکھنے کا شوق ہوا۔ کئی دن امارہ اور سجل اس کے آگے پیچھے گھومتی رہیں کہ داخلہ دلوا دو۔ کسی نہ کسی طرح بات زاہد تک پہنچ گئی۔ انہوں نے اسے طلب کر لیا۔ تمام گھر جمع تھا، سب ہال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ نڈر انداز میں سر اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ کیوں رباب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم کراٹے سیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے اس انداز کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ جی تایا ابا، مجھے شوق ہے کراٹے سیکھنے کا۔ 1 ماہ کی فیس 500 روپے ہے اور ایڈمیشن فیس 1000 ہے، اس نے اعتماد سے بتایا۔ تو رقیہ کھول سی گئیں۔ کیوں، تم نے چوروں ڈاکوؤں کے گروہوں میں شامل ہونا ہے جو کراٹے سیکھو گی؟ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ تایا ابا، چور ڈاکوؤں کو کراٹے نہیں سیکھتے، اس مقصد کے لیے ان کے پاس کلاشن کوف اور ریوالور ہوتے ہیں۔ وہ سکون سے بولی تو زاہد کمال کا پارا چڑھ گیا۔ امارہ، امارہ، انہوں نے آواز دی۔ وہ ڈرتی ڈرتی آگے آئیں۔ یہی تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، اسے سکھاؤ۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ بس یہیں سے وہ بد لحاظ اور ضدی ہو گئی تھی۔ رقیہ کے آگے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، پر رباب تو اس کے آگے چیخ چیخ کر بولتی۔ بڑی چچی اور چھوٹی چچی بھی اس کے بدلتے تیوروں سے خائف رہنے لگی تھیں۔ وہ کالر چڑھا کر کہتی، میں بیٹا ہوں بیٹا اپنے پپا کا۔ سجل نے BSc کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اسے ہوم اکنامکس میں ماسٹرز کا شوق تھا۔ تایا نے صاف صاف کہہ دیا کہ فیکٹری سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی، میں تمہیں ہوم اکنامکس میں جیسی مہنگی تعلیم کیسے دلواؤں؟ ہوم اکنامکس کی تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی، کم از کم MBA سے تو مہنگی نہیں تھی۔ انہوں نے فہد کو MBA کے لیے باہر بھیجا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت ہوتی تو کہتا کہ لاکھوں کروڑوں کی لگائی ہوئی شوگر مل سے اتنی آمدنی بھی نہیں ہوتی کہ تعلیم کا خرچہ ہی پورا کر سکے، پر یہ ہمت کرتا کون؟ سجل اور امارہ اتنی بہادر نہیں تھی۔ رباب اس وقت بہت چھوٹی تھی، اپنے آپ میں مگن اور لاپرواہ۔ رباب برستی بارش اور گرجتے بادلوں میں چوزے کی طرح ماں کے آغوش میں دبک جاتی۔ اس کے معصوم ذہن میں بڑے ابا اور پپا کی موت کا منظر تازہ تھا۔ وہ ایک جھل تھل برسات کے روز تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی پوری شدت سے چمک رہی تھی۔ بڑے ابا وضو کرنے نکلے، رباب برآمدے میں تھی۔ وہ واش بیسن کی طرف جاتے جاتے دوہرے ہو گئے۔ بادل گرجے، وہ زمین پر گر پڑے۔ اس نے چیخ کر گھٹنوں میں سر چھپا لیا۔ سب اندر سے بھاگتے ہوئے نکلے، تب تک بڑے ابا ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اچانک دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ پپا کی وفات کے دن بھی بادل گرج رہے تھے۔ یہ 2 دن پوری بدصورتیوں کے ساتھ اس کی یادداشت کے خانے میں محفوظ تھے۔ اس کے بعد جب بھی بارش ہوئی، بجلی چمکی، بادل گرجے، رباب کی حالت قابل رحم ہو گئی۔ وہ سارا دن امارہ یا سجل سے لگی بیٹھی رہتی، ایک پل کے لیے بھی پاس سے نہ ہٹنے دیتی۔
خود بھی ڈرتی اور انہیں بھی ہلاتی۔ عمارہ بہت پریشان تھیں۔ مسز بخاری جو ان کے پڑوس میں رہتی تھیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ رباب کو کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ انہوں نے ایک دو بار گھریلو اخراجات کم کر کے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، مگر مسئلہ جوں کا توں رہا۔ جب بھی بارش ہوتی، رباب آنکھیں بند کیے بستر میں دبک جاتی۔ عمارہ نے ایک بار دبی زبان سے زاہد سے کہا کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اخراجات کی زیادتی کا رونا رویا، فیکٹری کے خسارے کا بتایا، ساتھ اپنا احسان جتایا کہ میں نے اپنے شیئرز نکال کر فیکٹری میں لگائے ہیں تاکہ اس کی ڈوبتی ساکھ کو کچھ تو سہارا ہو۔ عمارہ چپ ہو گئیں۔ اس روز وہ بہت روئیں۔ بیٹی کا معاملہ تھا، اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ ادھر تینوں جیٹھانیوں نے رباب کو نفسیاتی مریضہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ جو بھی گھر میں آتا عمارہ کو ہمدردانہ مشورہ دیتا، تاسف کا اظہار کرتا۔ گھر میں سب لوگوں کو علم تھا کہ رباب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تو سب رشتہ داروں کو بھی علم ہو گیا کہ رباب کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ خود عمارہ کے بہن بھائی اس واقعے کے بعد رباب سے کترانے لگے تھے۔ کم فہمی اور لا علمی کے باعث ان کا خیال تھا کہ یہ بیماری ان کے بچوں کو بھی لگ جائے گی، حالانکہ یہ خالصتاً ذہنی مسئلہ تھا۔ عمارہ نے خود ہی آہستہ آہستہ ہر جگہ آنا جانا کم کر دیا۔ سجل اور رباب کو تو ساتھ لے کر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد انہوں نے بھابھی کے گھر جانا بھی ختم کر دیا۔ اگر رباب بھی ان کے ساتھ جاتی تو وہ فوراً اپنے بچوں کو ادھر ادھر کر دیتی۔ دو بہنیں تھیں جو گاؤں میں اپنے ہی جیسے لوگوں میں بیاہی ہوئی تھیں۔ ان کے سسرال والے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ میکے والوں سے زیادہ میل جھول رکھیں۔ عمارہ کی شادی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار رہتی تھیں۔ سسر اور شوہر کے وفات کے بعد اس اونچے گھرانے کا بھی پول کھل گیا۔ 40ویں پر عمارہ کی جیٹھانیاں جس تحقیرانہ طریقے سے اس سے پیش آ رہی تھیں، یہ عمارہ کی دونوں بہنوں کے لیے بڑا طمانینت بخش تھا۔ اندر لگی حسد کی آگ پر کچھ سرد پانی کے چھینٹے پڑے۔ وہ بہن سے ملنے جھلنے میں محتاط ہو گئی تھیں۔ جس مکان میں عمارہ کی سب بہن بھائی شادی سے پہلے رہتے تھے، وہ فروخت کر دیا گیا۔ رقم بھابھی اور بہنوں کے حصے میں آئی، عمارہ کو پھوٹی کوڑی تک نہ ملی۔ وہ سب عمارہ کے ٹھاٹ دے کر اندر ہی اندر جلتی تھیں۔ وہ اس بات کی قائل تھیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ کسی اور کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یوں وہ ہر طرف سے اکیلی ہو گئیں۔ جو کرنا تھا خود کرنا تھا۔ فیکٹری شوہر کے بھائی کے پاس تھی، وہ خود اسٹور روم میں منتقل ہو گئی تھیں۔ ان کی بیٹیاں عام تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی تھیں۔ عمارہ کو اب تعلیم کی اہمیت کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ تینوں جیٹھانیاں اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھیں، بس ایک وہی تھیں جنہوں نے واجبی سی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ سجل اور رباب کو ہر ممکن تعلیمی سہولیات مہیا کرنا چاہتی تھیں۔ بی ایس سی کے بعد سجل گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی۔ کاموں میں مصروف رہ کر اپنے تئیں وہ اپنی خواہشوں خوابوں کو مار رہی تھی، مگر کاش خوابوں کو مارنا اتنا ہی آسان ہوتا تو سب خواب دیکھنا چھوڑ دیتے۔ عمارہ بھی بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی تھیں۔ پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنی اصل عمر سے کئی گنا بڑی نظر آتی تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں رقیہ، رفت اور آمنہ نے خود کو خاصا مینٹین کر رکھا تھا۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس، نفیس سی جیولری سے پہنے، بال بنائے، نت نئے پرفیومز میں نہائی، وہ واقعی اس اعلیٰ خاندان کی بہوئیں لگتی تھیں، جبکہ خود عمارہ تھکے تھکے، پسماردہ چہرے، ملگجے کپڑے اور الجھے بالوں میں مڈل کلاس طبقے کی عام سی صورت لگتی تھیں، جن کی پوری زندگی پریشانیوں اور مسائل کے خلاف لڑتے لڑتے ختم ہو جاتی تھی۔ سجل اور رباب کے کپڑے جوتے بھی سیل سے خریدے جاتے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی کپڑا، جوتا یا سویٹر شال خریدنی ہوتی تو اس کے لیے سیل کا انتظار کرنا پڑتا، جبکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی وہ دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی لاتی تاکہ مہینہ آرام سے گزر سکے۔ اس کے باوجود بھی رقیہ، رفت اور آمنہ تانا دینے سے باز نہیں آتی تھیں۔ عمارہ اور ان کی بیٹیوں کا وجود انہیں گوارا نہیں تھا۔ آمنہ نے اٹھتے بیٹھتے عمارہ کو یہ تانا دینے شروع کر دیے کہ سجل کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ابھی تک اس کا ایک رشتہ بھی نہیں آیا ہے۔ سجل کی عمر 22-23 سال کی قریب تھی، حالانکہ آمنہ کی اپنی بیٹی جو سجل سے پورے 4 برس بڑی تھی، اس کی شادی گزشتہ سال ہی ہوئی تھی۔ عریشہ اور مومو کا خیال تھا کہ چلو سجل پر کوئی تو ترس کھا کر شادی کر لے گا، مگر رباب پر کوئی تھوکے گا بھی نہیں۔ یہ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ وہ پوری طرح تیار ہو کر میدان میں اتر آتی تھی۔ اپنی ذات کی بے عزتی اس نے برداشت کر لی تھی، سجل آپی کے لیے تو اس کو ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں خود ہی کسی پر نہیں تھوکوں گی، کوئی شادی کی نیت سے میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، میری آپی کے لیے شہزادہ آئے گا، شہزادہ۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح
زور سے بول رہی تھی، کوئی شادی کی نیت سے تمہاری طرف جب آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہمیں بھی بتانا، گنیز ورلڈ بک میں چھپوا دیں گے، اور سجل صاحبہ کے لیے جب شہزادہ آئے گا تو اس کا دیدار ہمیں بھی کروا دینا۔ مومو تمسخر سے بولی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ خود کو توپ شے تصور کرنے لگی تھی۔ اس کا سسرال بھی بڑا زبردست تھا، شوہر دبئی میں سونے کا کاروبار کرتا تھا، اسی لیے اس کی گردن اکڑی رہتی تھی۔ عریشہ کم نہیں تھی، نت نئے سوٹ جولری پہن کر میکے آتی اور اپنے تئیں سب کو جلاتی۔ عطیہ کے سسرال والے اپنے لمبے بالوں والے بیٹے کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھے۔ آمنہ اور رفعت نے رقیہ سے کہلوایا کہ گھر میں 3 لڑکیاں افشا، خمار اور اسما موجود ہیں، جس کو چاہیں پسند کر لیں، کیونکہ لمبے بالوں والا گرین کارڈ ہولڈر تھا، یعنی اچھی خاصی موٹی اسامی تھا۔ رفعت کی نظر عاقب پر اپنی افشا کے لیے تھی۔ آج عطیہ کے سسرال والے پھر آ رہے تھے۔ وہ پہلے بھی سرسری طور پر لڑکیاں دیکھ چکے تھے، اب بطور خاص سمدھن کے بلاوے پر تشریف لا رہے تھے۔ وہ جب بھی آتے اپنے ساتھ گویا پوری بارات لاتے۔ بیچاری سومیا پکاتے پکاتے عاجز آ جاتی۔ عطیہ تو کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، اسے اپنے گورے گورے ہاتھ کے ناخن کیوٹک سے سجے رہتے تھے، بہت عزیز تھے۔ بقول اس کے میرے ہاتھ مرلن منور سے ملتے جھلتے ہیں۔ ایسے میں سجل ہی کام آتی تھی۔ آج بھی صبح سے سومیا بھابھی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے کام خانسامہ بٹا رہا تھا۔ افشا، خمار اور اسما نے بھی ہاتھ پیر ہلا لیے تھے، انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہوئی تھیں۔ حسب معمول عطیہ کے تمام سسرالی آئے ہوئے تھے۔ رباب نے تمیز سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ آج تو گنجو بھی آیا ہوا تھا۔ لمبے بالوں والی مخلوق دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی بیاہ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ لمبے بالوں والوں نے بڑی عاشقانہ نظروں سے رباب کو دیکھا اور بآواز بلند کہا، مس، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ بم پھاڑ کر وہ اپنی ممی کی طرف مڑا اور کہا، میں نے اگر شادی کی تو اسی سے کروں گا۔ گنجو بھی پھیل گیا، اس کی نگاہ انتخاب سجل پر جا ٹھہری۔ بس پھر کیا تھا، رباب نے عطیہ کے سسرالیوں کو کسی پشت کو بھی نہ بخشا۔ امارہ اور سجل بمشکل تمام اسے باہر لے کر گئیں۔ گنجو اور لمبے بالوں والے کی ممی رقیہ کو 100 باتیں سنا کر گئیں اور ڈھکے چھپے انداز میں منگنی توڑنے کی دھمکی بھی دی۔ رقیہ آمنہ دندناتی امارہ کے سر پر جا پہنچی۔ امارہ بھی، اگر عطیہ کی منگنی ٹوٹی تو میں تمہاری ان لاڈلیوں کو زندہ دفن کروا دوں گی۔ باندھ کر رکھو انہیں، یہ اپنے حسن اور ناز و انداز کے تیر کہیں اور جا کر چلائیں۔ توبہ، کیسی گھنی اور اپنی طرح چلاک اولاد پیدا کی ہے، خدا جانے اندر ہی اندر کیسے چکر چلاتی رہی ہیں کہ وہ لڑکا افشا کے رشتے سے انکاری ہو گیا، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی، اس نے اقرار ہی نہیں کیا تھا، تو انکار کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وہ دونوں رباب کو کچا چبا ڈالنا چاہتی تھیں۔ دونوں نے اپنے شوہروں کو ایک کی 4 لگا کر سنائی۔ چھوٹے چچا کا ہاتھ رباب پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ سجل کی بھی طلبی ہوئی، خوب باپ کے مرنے کے بعد گل کھلا رہی ہو۔ تایا ابا نے خوں آشام نگاہوں سے سجل کو دیکھا تو اس کی جان پتے کی طرح کانپنے لگی۔ انہوں نے جانے اسے کیا کیا کہا، وہ سر جھکائے سنتی رہی، مگر رباب اس وقت ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی، اس سے مزید کھڑے ہو کر صفائی پیش کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ بھاگ آئی۔ امارہ اور سجل زیر عتاب رہیں۔ صاحبزادی جاؤ، جلد ہی تمہارا رشتہ ڈھونڈوں گا۔ تایا ابا کے اس جملے پر سجل کی گردن گھٹنوں سے جا لگی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، نہیں تایا ابا، ایسی بات نہیں ہے، مگر اس کے تو ہونٹ ہی گویا سل گئے تھے۔ تم دونوں بہنیں آئندہ کسی مہمان سے نہیں ملو گی اور نہ ڈرائنگ روم کی طرف آؤ گی۔ بڑے چچا نے بھی حصہ لیا۔ تینوں بھائیوں کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ رباب کی شامت آنے والی ہے۔ امارہ اسے زبردستی ممانی کے گھر چھوڑ گئیں۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ خود بھابھی کے ماتھے کے بل دور ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ امارہ نے اسے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر روکا۔ واپسی پر مسز بخاری کے ہاں سے انہوں نے عطیہ کے سسرال فون کر کے معافی مانگی، روئیں، منگنی نہ توڑنے کی منت کی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے سسرال والے آئے، ٹھونسا، منگنی نہ توڑنے کی خوشخبری سنا گئے۔ ادھر رباب سخت مشکل میں تھی۔ ممانی اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی اور نہ بچوں کو اس کے قریب بھٹکنے دے رہی تھی۔ وہ اچھوتوں کی طرح کمرے میں بند رہ رہ کر اکتا گئی۔ 1 ہفتے کے بعد امی اسے لے گئیں۔ یہ 7 دن اس کے لیے بڑے ہولناک تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ دنیا سے اس کا رابطہ ہی کٹ گیا ہے۔